بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین و محترم سامعین، خطبہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ خوف کا انعام جنت، اور ایک جنت نہیں بلکہ دو جنتیں ہیں۔ مفسرین نے فرمایا ایک جنت نعیم اور ایک جنت عدن۔ جنت بہت ساری ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا، انتقال کر گیا۔ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا بچہ فوت ہو گیا ہے، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں، اور اگر معاملہ برعکس ہے تو آپ خود ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میرا حال کیا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ایک نہیں ہے، جنت بہت ساری ہیں۔ معلوم ہوا کہ جنت بہت ہے، اور فرمایا کہ تمہارا لڑکا جنت الفردوس میں ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب بھی معلوم ہوا۔ کسی کو جنتی بتا دینا یا جہنمی بتا دینا یہ غیب کی بات۔ برصورت میں آج تھوڑی دیر تک خوف اور خشیت کے تعلق سے بیان کروں گا، اسی لیے میں نے آیت کریمہ تلاوت کیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمان الہی ہے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ فرمان الہی ہے کہ میں کسی بندے پر دو خوف اور دو امن کو جمع نہیں کروں گا۔ اگر یہاں خوف ہے تو وہاں بے خوفی ہے، اور اگر یہاں بے خوفی ہے تو وہاں خوف ہی خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا آخرت میں میں اس کو بے خوف کر دوں گا، اور جو بندہ مجھ سے بے خوف رہے گا دنیا میں آخرت میں اس کو خوف زدہ کر دوں گا، یعنی اس پر عذاب نازل کروں گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اذا اقشعر جسد العبد تہانت عنہ ذنوبہ کما یتہانت عن الشجر ورقها، جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے کسی درخت کو ہلانے سے پتے گرتے ہیں۔ ظاہر ہے کسی درخت کو آپ ہلائیں پتے گرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ سے جب ڈرتا ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپنے لگتا ہے وہ، تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ڈر کی بڑی فضیلت ہے، خشیت کی بڑی فضیلت ہے۔
ہم اور آپ تو جس طرح زمام نبوی سے دور ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح آج لوگ بے خوف ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈر، خشیت، خوف نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور اگر بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیے گا تو اللہ والے ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، اس کے بعد بھی ان کے اندر خوف اور خشیت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی تو بے ہوش ہو جاتے تھے، قرآن کی تلاوت کو بے ہوش ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک تنکا ہاتھ میں لے کر کے فرماتے تھے کہ کاش کہ میں یہ تنکا ہو جاتا، کاش کہ میں قابل ذکر چیز نہیں رہتا، اور خوب روتے تھے یہ کہہ کر کے کاش کہ میری ماں مجھ کو نہ جنتی، اور روتے تھے، اور اس قدر روتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ تو خوف کا عالم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کس قدر ہے۔ اور اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوثیت کبریٰ کے مقام پر ہوتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمع خرۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح اللہ کے شہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ تحدیث نعمت کے طور پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، اور وہی غوث اعظم جو مقام غوثیت کبریٰ پہ فائز ہیں، حصار کعبہ پر اپنے چہرے کو رکھ کر زار و قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر میں تیری سزا کا مستحق ہوں تو کل قیامت کے دن مجھ کو نابینا اٹھانا، نابینا اٹھانا، اگر میں تیری سزا کا مستحق ہوں تو کل قیامت کے دن نابینا اٹھانا، تاکہ میں نیکوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خشیت، ان کا خوف، اللہ سے ڈرنا کہ کس قدر ڈر رہے ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ اللہ سے ڈرنے کا انعام بہت بڑا ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو لکھا ہے اور چند واقعات لکھے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا انعام بہت بڑا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک جوان تھا، ایک عورت پر عاشق ہو گیا، اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور وہ عورت سفر میں قافلہ کے ساتھ چل پڑی۔ جس کو محبت تھی تو یہ بھی قافلہ کے ساتھ چل پڑا، اور قافلہ کے ساتھ جب چل پڑا تو قافلہ کا پڑاؤ ہوا، آرام کرنے کے لیے قافلہ رکا اور سب لوگ سو گئے۔ جب سب لوگ سو گئے، سناٹا چھا گیا، تو یہ جوان اس عورت کے پاس گیا اور کہا کہ میں صرف تیری محبت میں قافلہ کے ساتھ آیا ہوں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ مگر عورت نیک تھی، عورت نے کہا کہ اچھا جا کر دیکھو لوگ سو گئے ہیں کہ جاگے۔ تو وہ جوان گیا اور جانے کے بعد دیکھا کہ تمام لوگ بے خبر سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند ہے، تھکے مادے ہوئے ہیں، بے خبر سوئے ہیں۔ بڑا خوش ہوا اور بہت خوش ہو کر آ کر عورت سے کہا کہ تمام لوگ سو گئے ہیں، غفلت کی نیند میں ہیں اور بے خبر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس عورت نے کیا کہا، اچھا یہ بتاؤ تمہارا خیال اللہ کے بارے میں کیا ہے، کیا وہ بھی سو گیا ہے؟ تو جوان کہتا نہیں اللہ تعالیٰ تو جاگتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ تو عورت جواب دیتی ہے سب سو گئے، ٹھیک ہے، میرا رب تو جاگ رہا ہے، میرا رب تو مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے جب اس نے کہا کہ میرا رب جاگ رہا ہے اور میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے تو اس جوان کے اوپر بہت اثر پڑا۔ جب اس نے کہا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جو اس نے مجھ کو پیدا کیا، جو میرا رازق ہے، خالق ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، تو جوان پہ بہت اثر پڑا، اور جوان اپنے غلطی سے توبہ کیا اور توبہ کر کر گھر واپس آ گیا۔ جب گھر واپس آ گیا تو خواب میں کسی نے، کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال جب ہو گیا تو کسی نے خواب میں اس کو دیکھا تو پوچھا کیسی گزری؟
تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا، کیا حال رہا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک گناہ کے چھوڑنے کی وجہ سے، کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے میں نے ایک گناہ کو چھوڑ دیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے تمام گناہوں کو میرے معاف فرما دیا۔ اسی طرح خوف کے سلسلے میں ایک حکایت ہے کہ ایک عابد، زاہد، کثیر العیال، بہت بال بچے والا تھا اور تنگ دستی میں پڑ گیا، مفلسی آ گئی، تنگ دست ہو گیا، پریشانی کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو اس نے اپنی عورت سے کہا جاؤ کہیں سے کچھ مانگ کر کے لاؤ۔ عورت گئی ایک تاجر کے پاس، بڑا تاجر تھا، اسے کہا کہ پریشانی کا عالم ہے، کچھ کھانے کو ہم کو دے دو۔ تو اس نے بھی کیا کہا تاجر نے، میری آرزو پوری کر دو، تم جو چاہو لے جاؤ گی، جتنا چاہو گے لے جاؤ گی، جو چاہو۔ عورت نیک تھی، چپ چاپ خالی ہاتھ گھر آئی۔ جب خالی ہاتھ گھر لوٹی، خالی ہاتھ دیکھ کر کے بچے تڑپنے لگے، رونے لگے بھوک سے اور کہنے لگے امی امی کچھ کھانے کو دیجئے، کچھ کھانے کو دیجئے، ہم اب مر رہے ہیں۔ بچے کی پریشانی کو دیکھ کر پھر وہ عورت تاجر کے پاس گئی، اور تاجر کے پاس گئی تو تاجر سے وہی سوال کیا، تاجر نے وہی جواب دیا، میری عارضی، میری خواہش پوری کر دو، جو چاہو میں تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہا ہاں۔ دونوں کی تنہائی ہوئی، تنہائی میں دونوں پہنچے۔ جب تنہائی میں دونوں پہنچے تو عورت لرزنے لگی، کانپنے لگی عورت۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیوں کانپ رہی ہو، کیوں ڈر رہی ہو، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا کوئی نہیں ہے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اب وہ تاجر دیکھا کہ مفلسی میں، تنگ دستی میں اللہ سے اس قدر ڈر رہی ہے تو ہمیں تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں بہت مال و دولت دیا ہے، لہٰذا وہ تاجر جو ہے بہت مال و متاع دے کر کے اس عورت کو واپس کر دیا۔ خالی واپس نہیں کیا، بہت سا سامان مال و متاع دے کر کے واپس کر دیا۔ جب واپس کیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا کہ جاؤ فلاں ابن فلاں میرے بندے کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اب وہ تاجر آیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور تعجب میں تھے کہ کون سی نیکی ہے یہ پوچھنے کے لیے۔ اب اس بندے کے پاس پہنچے تو کہا کہ اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے کون سی نیکی کی، عظیم نیکی، کہ اللہ نے ایک نیکی کی وجہ سے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم دو آدمی تنہائی میں ہو گئے تھے اور وہ عورت اللہ کے خوف سے جب ڈرنے لگی تو مجھ کو بھی خوف آ گیا کہ ایک مفلس اور ایک تنگ دست عورت جو اللہ سے ڈر رہی ہے تو مجھ کو اور زیادہ ڈرنا چاہیے۔ حاضرین بزم محبت، اللہ سے خوف کا انعام بہت ملتا ہے۔ ہم اور آپ آنسو بہاتے ہیں، خوب بہاتے ہیں، مگر اولاد کی محبت میں، ماں کی محبت میں، والد کی محبت میں، اپنے خیش و عراقاری کے محبت میں، مگر کبھی کبھی ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت میں بھی اور اللہ کے خوف سے بھی آنسو بہا لیا کریں، اس لیے کہ خوف سے جو آنسو بہتا ہے اس آنسو کی بہت قدر ہے، بہت قیمت ہے اس آنسو کی، اور وہ آنسو ہمارا کل قیامت کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کام آئے گا کہ اس آنسو کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر جب ہمیں جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا تو رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب اس پانی کو لے کر آئیں گے اور پانی کو لے کر کے چھینٹیں ماریں گے، اور جب چھینٹیں ماریں گے تو آگ بجھ جائے گی۔ اس لیے حاضرین بز محبت، ہم بہت بے خوف ہو چکے ہیں۔ نماز کا وقت آتا ہے، کوئی خوف نہیں ہے، بے خوف ہو کر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ خوف نہیں کہ اذان مؤذن دے رہا ہے، مؤذن ہم کو بلا رہا ہے چلو مسجد، کل ہم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟
نہیں، پڑے ہوئے ہیں، اپنے کمرے میں پڑے ہوئے ہیں، ہوٹل پہ گفتگو کر رہے ہیں، مگر یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ چلو 10-5 منٹ کے لیے مسجد چلے جائیں، اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، اور وہیں پر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق نیت سے گناہ سے معافی مانگتا ہے تو حدیث شریف میں آیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو لہذا حاضرین سامعین، آپ ہمیشہ تقریر سنتے ہیں، بہت سنتے ہیں، مگر صرف سنتے ہیں، سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ سب سے پہلے آپ سچے پکے نمازی بن جائیے۔ جو سچا پکا نمازی بن جاتا ہے بہت سی برائیوں سے خود بچ جاتا ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بہائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے جب آپ سچے پکے نمازی ہو جائیں گے، آپ کے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا، نمازی ہو جائیں گے تو بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ انہی باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا